اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین You alone we worship, you alone we ask for help. Oh Allah, please guide us towards the right path. آپ سب سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے یوٹیوب چینل ABS ٹوڈے میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میری پچھلی غزہ پہ بنائی گئی ویڈیو کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اگر 30,000 شہید، 70,000 زخمی، 20 لاکھ بے گھر افراد بھی امت مسلمہ کو نہیں جگا سکے تو میرے الفاظ بھی ان کے اوپر زیادہ امپیکٹ نہیں رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے فلسطین کی ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے ایک شیخ کے۔ تو اے امت محمدیہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ میرے سامنے روز فلسطین کی ہزاروں ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھ کے دل کانپتا ہے۔ آج ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک دادا اپنے پوتے کو قبر کے اندر اتارتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا کہ اے میرے پوتے، جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا اور انہیں بتانا کہ آپ کی امت بے حس ہو گئی۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال اس طرح کے رکھیں کہ کل کو آپ ان کا جواب دے سکیں۔ ہم سب سے قیامت کے روز حساب ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال اسی طرح کے رکھنے چاہیے کہ کل سے ہم سے سوال ہو تو ہم ان کا جواب دے سکیں۔ الشفا ہاسپٹل پہ حملہ کسی بھی ہاسپٹل پہ ہونے والا تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ تھا جو کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کیا۔ تقریباً 400 کے قریب ادھر لوگ شہید ہوئے جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کے پاس ٹینک گزارے جا رہے ہیں، لوگوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک شروعات ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ فلسطین کے اوپر بنائی گئی یہ ناجائز اسرائیلی ریاست کو میں نہیں مانتا تو میں کیسے اسرائیلی ریاست کو مانتا۔ یاد رکھیں کہ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو سب سے زیادہ خوشی فلسطین کے مسلمانوں نے منائی تھی۔ شاید انہیں ہم سے کوئی امیدیں ہوں گی لیکن نہیں، ہمارے تو مشغلے ہی کچھ اور، ہم لوگ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ مت بھولیں کہ شعلے بھڑک چکے ہیں اور یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ وہ لوگ تو عادی ہو گئے ہوئے ہیں، وہ تو پچھلے 70-75 سال سے اپنے ساتھ ظلم و زیادتی ہو کے وہ تو عادی ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ شعلے آپ کے اوپر بھڑکیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح آج دنیا کے تمام مسلم ممالک اس کے اوپر خاموش ہیں، تو کل جب آپ کے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ حق اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس چڑیا کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں جو اپنی چونچ میں پانی لے کے حضرت ابراہیم کی آگ کے اوپر ڈال رہی تھی۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ کوشش کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دیں گے۔ ایک اور اسرائیل سے اور فلسطین سے بہت خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے رپورٹنگ کرنے والے چینل الجزائر کو رپورٹنگ کرنے سے منع کر دیا اور الجزائر جو نیوز چینل ہے، براڈ کاسٹ ٹی وی ہے، اسے اسرائیل کے اندر بین کر دیا گیا۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے، یہ تو اس دنیا میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ ریڈ ہائفرز کے بارے میں انٹرنیٹ کھولتا ہوں تو ہر جگہ پہ، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ریڈ ہائفرز ہو رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کی، میں کوئی بہت علم رکھنے والا آدمی نہیں ہوں، تھوڑی سی ریسرچ جب میں نے اس کے اوپر کی تو what I came to know was کہ ریڈ ہائفرز تو ان کی جو 2000 پرانی کتابیں یہودیوں کی، ان کے اندر بھی ان کا ذکر ہے کہ ان کی جو پلاننگ ہے it is that کہ یہ 3 جو ہے وہ ریڈ کلر کے بچڑے ہیں، انہیں ذبح کریں گے، ان کی راکھ کو پانی میں ملا کے اس سے جو اپنے راہب جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ نہلائیں گے، اور یہ پھر ان کا پلان ہے کہ نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ادھر ٹیمپل آف سولومن جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں وہ بنائیں گے، اور جہاں پہ
اکارڈنگ ٹو دیئر تھیری اور اکارڈنگ ٹو جو ان کے بلیفس ہیں ان کے مطابق وہاں پہ ان کا جو مسیح ہے دجال اس کی آمد ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم ان سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور خیر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ملتی کہ اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سب ان کے پرسنل بلیفس ہیں یہودیوں کے, لیکن ہم اس کنارہ نہیں کر سکتے, ہم اسے جو ہے وہ بغیر نظر کیے نہیں رکھ سکتے. جو انہوں نے ٹیکسس سے بچے منگوائے جن کی قربانی وہ اپریل 2024 میں کرنا پلان کر رہے ہیں, جب وہ 3 سال کے ہو جائیں گے. ان کے 10 ساری وہی خصوصیات ہیں جو سورہ بقرہ میں گائے کے بارے میں نازل کی گئی تھی, اور بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ آپ ایک بچڑا جو ہے وہ ذبح کریں. جو خصوصیات اس میں تھیں کہ وہ پوری ریڈ کلر کی اینڈ آل دیٹ اسٹف, ساری کوالٹیز وہ اس میں, اور وہ بہت نایاب قسم کی نسل. تو ہم اگر قیامت کی اتنا قریب آ چکے ہوئے تو ہمیں قیامت کی تیاری بھی ضرور کرنی چاہیے. آپ صرف جو ہے وہ ایک چھوٹا سا رول پلے کر سکتے ہیں, اور وہ رول میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا, وہ رول ہے بیک آؤٹ کا. آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے فی الحال سوائے کہ آپ اسرائیل کی چیزوں کا بیک آؤٹ کریں. کوکا کولا اور پیپسی کو پاکستان سے 2100 ارب روپے 2100 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ امریکہ کو دیتا ہے اپنے فارمولے کے تحت. جو ان کا پروفٹ ہوتا ہے, پروفٹ مارجن میں سے 2100 ارب روپے وہ امریکہ کو دیتے ہیں, اور امریکہ آگے سے فنڈنگ کرتا ہے اپنا اسرائیل کی. آپ کا یہ سارا پیسہ یہودیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے, آپ یہودیوں کو فنڈ کر رہے ہیں کسے, اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے. آپ کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ آپ KFC اور میکڈونلڈس کی جو ایک میل کھا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے گوشت کو نوچ کے بنائی جا رہی ہے. آپ کو یہ بات سوچنا ہوگا کہ آپ ادھر جو لیوش اور لگژریز انجوائے کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ادھر ان لوگوں سے ان کا کھانا چھین رہے ہیں. آپ کو ان باتوں پہ غور کرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فلسطین میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, سٹارویشن اور مال نیوٹریشن ادھر اتنی زیادہ ہے کہ جس کی ہماری سوچ نہیں ہے. میں کل بھی ایک پکچر ایک بچے کی دیکھ رہا تھا کہ اس کی کیا حالت ہو گئی تھی سٹارویشن اور مال نیوٹریشن سے, اور وہ unfortunately he has died or he has passed away. اللہ تعالیٰ وہ تو جنتی ہے کنفرم, وہ تو جس چیز سے گزر رہے ہیں, جن تکالیف سے گزر رہے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ جب ہمارے بارے میں سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ جو ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لٹرلی فلسطین میں لوگ گھاس کو پانی میں ابال کے کھا رہے ہیں, اور ہم ادھر ایک چیز کی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ بائک آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ پیپسی ہے, لیز ہے, کوک ہے, نیسکیفے ہے, KFC, میکڈونلڈز, all that Israeli stuff, we cannot just boycott it just for the sake of our luxuries. 2 دن کی زندگی ہے, اور اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے اعمال اس طرح کے نہیں رکھے ہوئے کہ کل کو جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکیں. ترکی, مالدیوز, انڈونیشیا نے جو ہے وہ بالکل کوکا کولا اور پیپسی پہ بین لگا دی کیونکہ ادھر لوگ خرید نہیں رہے تھے. I was reading کہ ممبئی میں 100 ہوٹلز نے, ممبئی از ان انڈیا از ہندو کنٹری, اور انہوں نے ادھر کے لوگوں نے اتنا بائک آؤٹ کیا پیپسی کا اور کوکا کہ ادھر ریسٹورینٹس میں بین ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ ریسٹورینٹس خرید ہی نہیں رہا وہ, کیونکہ ان کی آگے سیل نہیں ہو رہی. تو میں پھر کہوں گا کہ شعلے بھڑک چکے ہوئے ہیں فلسطین میں, اس وقت شعلے بہت بھڑک رہے ہیں. یہ جب شعلے آپ کی طرف آئیں گے تو آپ کے پاس بھاگنے کا جو ہے وہ رستہ نہیں ہوگا. جس طرح آج مسلم ممالک جو ہے وہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کے جو ہے وہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, کل کو دنیا آپ کا بھی تماشا اسی طرح دیکھے گی, یہ مت بھولیے گا. آج آپ وہ کریں کہ کل جب آپ کی طرف یہ آگ بڑھے تو آپ کے اوپر بھی کوئی پانی ڈالنے والا ہو, آپ کی آگ کے اوپر کو, آپ کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کا کوئی ساتھ دے. اپنے اعمال اس طرح کے رکھیں اور اسرائیل کا ساتھ مت دیں. اسرائیل کے مظالم کے خلاف جتنا ہو سکے آواز بلند کرے, فلسطین کی جتنی ہو سکے حمایت کرے, تاکہ کل کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں, اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے سرخرو ہوں. قیامت کے روز آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ویڈیو کو یہیں اینڈ کروں گا, زیادہ لمبی نہیں کروں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. امید کرتا ہوں آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے, آپ کو سب کو محفوظ رکھے, فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.